صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ماشاءاللہ۔ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، بے شک۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ 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 واہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج کا عظیم الشان جشن میلاد النبی جو تنظیم نور کے اراکین نے آج 11 سال سے ہر سال منعقد کرتے چلے آئے ہیں، کہ جو 11 سال سے اب تک بڑی دل جمعی اور اصول اور پابندی کے ساتھ اس جلسے کو قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنظیم نور کے تمام ممبران کو عمر دراز عطا فرمائے اور انہیں ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ یہ میری بھی سعادت مندی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضری کی سعادت مجھے نصیب فرمائی ہے۔ بہرکیف آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں جہان کے مالک و مختار، آمینہ کے لال، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میرے بعد آپ کو ایک عظیم الشان بہت ہی خطاب نایاب سماعت کرنا ہے۔ آپ نے پوسٹر کے ذریعے سے اور اعلان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی ابراہیم پور کی سرزمین پہ تشریف لا چکے ہیں، اور شاعر خوش الحان جناب ممتاز ٹانڈوی صاحب بھی آپ کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ ان سے مکمل سرکار کی مدح سرائی آپ سنیں گے، اور سرکار کی شان میں جس قدر بھی نعت پاک پیش کی جائے، سرکار کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو مرتبہ دیا ہے تو اپنے حبیب کو دیا ہے۔ تعریفیں کی اور تعریف کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے یہیں پہ آ کے قلم توڑ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات سب نے سرکار کی شان میں نعت پاک پیش کی ہے اور تعریف کرتے رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کا فرض ہے، مومن کا یہ فرض ہے کہ سرکار کی تعریف کرے۔ اگر وہ تعریف نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ سرکار کی تعریف کرنا یہ ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہر شاعر اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے،
حضرات گرامی، میں دو بند سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، واہ 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 واہ، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اور ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، جو رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے، جو رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے، اور اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، کیا اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، کیا اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، اور اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملتی اسلامیہ، میں آج تفصیلی گفتگو تو آپ سے نہ کر سکوں گا، تفصیلی گفتگو کے لیے ہمارے مہمان عظیم خطیب تشریف لا چکے ہیں، بس ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات، آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرے پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، آپ کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، اور کل کائنات کو اسی نور کے صدقے میں اللہ نے بنایا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ اختیار دیا کہ میرے آقا کا اختیار صرف انسان پر ہی نہیں بلکہ بے زبان اور بے جاندار چیزوں پر بھی اختیار چلا کرتا ہے۔ میرے آقا اشارہ فرما دے تو آسمان کا چاند اپنے سینے کو چاک کرتا ہوا نظر آئے، میرے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے، اتنے با اختیار نبی ہے کہ اگر ڈوبے ہوئے سورج کی جانب اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے عصر کے وقت پر آ جائے۔ آپ نے تو یہ سنا ہی ہے۔ حضرات، میرے آقا اگر ابو جہل کی بند مٹھی کی جانب اشارہ کر دے تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے، جو بے جان ہے، جن کے اندر نہ تو جان نہ ہی زبان ہے، لیکن میرے آقا کا اشارہ مل جائے تو بے زبان کنکری کے اندر بھی جان پیدا ہو جائے، اس کے اندر بھی زبان آ جائے، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے۔ حضرات، آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جتنے جانور ہیں وہ سب میرے آقا کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور بولتا ہو اردو زبان میں؟ کسی بھینس کو اردو بولتے ہوئے سنا ہے؟ کسی گائے کو انگریزی بولتے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ کسی بھیڑیے کو عربی بولتے سنا ہے؟ لیکن اے مسلمان ہو، مدینہ طیبہ کے جنگل کی جانب چلتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے جہاں کی بھیڑیا عربی زبان میں کلام کر رہا ہے، عربی زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک بکری چرانے والا چرواہا تھا، مدینہ کے جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں جنگل کی جانب سے ایک بھیڑیا آیا اور اس چرواہے کی ایک بکری کو اچک لیا، ایک بکری کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کو بھاگنے لگا۔ بھیڑیا ہے، بکری اس کی غذا ہے، وہ اپنی غذا کو حاصل کیا
बकरी को पकड़ा और लेकर के भागने लगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जैसे वो भेड़िया बकरी को लेकर जंगल की जानिब भागा, ये चरवाहा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा कि मेरी बकरी भेड़िया लेकर जा रहा है। अपनी बकरी को बचाने के लिए, अपनी बकरी को भेड़िए से छुड़ाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। वो भेड़िया तेजी के साथ भागा जा रहा है, मगर चौराहा भी हारा नहीं, चरवाहा भी उसके पीछे पीछे चलता रहा, भागता रहा। यहां तक कि एक मकाम पर पहुंचने के बाद भेड़िए ने, ये चरवाहे ने अपनी बकरी को भेड़िए के मुंह से छुड़ा लिया, खींच लिया और खींच करके वापस आया। और जैसे वापस आया तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जैसे ही उस भेड़िए के मुंह से ये बकरी चरवाहा छीन करके वापस आया तो वो भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया, और टीले पे चढ़ने के बाद अपनी दुम दबा करके अपने दोनों पैर आगे के उठा कर बैठ गया। जैसे कुत्ते बैठते हैं ना, आगे के दोनों पैर खड़ा कर देते हैं और पीछे सूरीन के बल बैठ जाते हैं। इसी अंदाज में वो भेड़िया टीले के ऊपर जाकर बैठ गया। और टीले पर बैठने के बाद ऐ मुसलमानों सुनो, अब वो भेड़िया क्या कह रहा है? भेड़िया अरबी जुबान में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐ चरवाहे, जो मुझे अल्लाह ने रिज्क मुकर्रर किया था, मेरा रिज्क तो ये बकरी ही है। अल्लाह ने बकरी को मेरी ग़िज़ा बनाई है, मेरा रिज्क मुतय्यन किया है। मैंने तो अपना रिज्क लिया था, अपना रिज्क लेकर के जा रहा था। तूने खुदा के दिए हुए रिज्क को मेरे मुंह से क्यों छीन लिया? तूने क्यों छीना? ये तो अल्लाह ने मेरे लिए ग़िज़ा बनाई है, मेरी यही ग़िज़ा, मेरी यही खुराक है। मैं तो बकरी ही खाया करता हूँ, लेकिन ऐ चरवाहे, जो अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया था तूने इसे क्यों छीन लिया? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अब ये चरवाहा जब भेड़िए को अरबी जुबान में बोलते हुए देखा तो वो बहुत ताज्जुब में पड़ गया। अब ये भेड़िया ये चरवाहा उसका जवाब दे रहा है। भेड़िए ने पहले अरबी जुबान में बात किया था, अब ये चरवाहा देखा कि ये भेड़िया बोल रहा है, वो भी अरबी जुबान में बोल रहा है। तो अब ये चरवाहा कहने लगा, कसम खुदा की, आज की तरह मैंने अब तक किसी भेड़िए को बात करते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक किसी भेड़िए को आज की तरह, यानी आज जैसे ये भेड़िया बात कर रहा है, आज की तरह मैंने अब तक किसी भेड़िए को बात करते हुए नहीं देखा। हजरात गिरामी, अब देखिए भेड़िए की बात को ये चरवाहा समझ रहा है, और चरवाहे की बात भेड़िया सिर्फ बोल ही नहीं रहा था, बल्कि वो भेड़िया समझ भी रहा था। सामने वाले की गुफ्तगू को वो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था कि ये क्या कह रहा है। हजरात, जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या वो भेड़िया किसी दारुल-उलूम में पढ़ा हुआ था? वो भेड़िया किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ था? वो भेड़िया किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था? मगर नहीं, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा था। वो भेड़िया था, वो एक जानवर था, वो एक 4 पैर वाला था। जब चरवाहे ने कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आज की तरह मैंने किसी भेड़िए को अब तक बात करते न देखा, तो हजरात गिरामी, अब सुनो भेड़िया इस पर क्या जवाब दे रहा है। भेड़िया जानवर है, चरवाहे ने जो कहा उसे सुन भी लिया और उसकी बात को समझ भी लिया। मुसलमानों गौर करना, मैं आपको जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, जो चीज बताना चाहता हूं, वो इसी के अंदर है। अब भेड़िए का जवाब सुनो। भेड़िया कह रहा है कि इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। यानी तुम भेड़िए को अरबी में बोलते हुए सुन करके ताज्जुब कर रहे हो, इससे भी ताज्जुब वाली बात है, इससे भी ताज्जुब खेज बात है। कहा इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाली बात यह है कि पथरीली जमीनों के दरमियान खजूरों की झुरमुट में एक ऐसी ज़ात मुक़द्दस है, एक ऐसी ज़ात मुक़द्दस है जो कल गुज़श्ता की भी गैब की बातें बता रहा है और आइंदा गैब की भी खबरें दे रहा है। कल गुज़श्ता की भी गैब बता रहा और आइंदा होने वाला क्या है उसके भी गैब की बातें बता रहा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब उस चरवाहे ने उस भेड़िए की इस बात को सुना कि पथरीली ज़मीनों के बीच में, यानी खजूरों के झुरमुट में, वो समझ गया कि मदीना तैयबा की बात कर रहा है। तो अब वो चरवाहा जो अपनी बकरी को भेड़िए के मुंह से
چھین کر کے لایا تھا، چھوڑا کر کے لایا تھا، اب وہی چرواہا بہت اچھا ہے، اپنی ماشاء ساری اللہ۔ بکریاں اسی بھیڑیے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی ساری بکریاں چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑا، مدینہ طیبہ کی جانب بھاگتے ہوئے گیا ہے، اور اسی ذات مقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یعنی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے سنا ہے۔ وہ بھیڑیا مجھ سے کلام کر رہا تھا، وہ بھیڑیا کہہ رہا تھا کہ آپ گزشتہ کی غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور آئندہ غیب کی خبریں بھی آپ دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں یہ سچ ہے، میں غیب کی باتیں کل کی بھی دیتا ہوں اور آئندہ کی بھی دے رہا ہوں۔ وہ بھیڑیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو چرواہا تھا یہ مسلمان نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، ایک یہودی تھا، وہ ایک یہودی تھا۔ جب یہودی نے میرے آقا کے بارے میں بھیڑیے سے کلام کرتے ہوئے سنا کہ ایک ایسی ذات مقدس ہے جو کل گزشتہ کی بھی غیب کی باتیں بتا رہا ہے اور آئندہ غیب کی بھی خبریں دے رہا ہے، تو وہ یہودی بھاگا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچا، نبی سے تصدیق کرنے کے لیے گیا، اور جب میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں میں غیب کی باتیں بتا رہا ہوں، تو اے مسلمانوں حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ چرواہا فوراً سرکار کے قدموں پہ گرا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ وہ یہودی تھا، مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ مسلمان نہ تھا، ایک یہودی تھا۔ یہودی نے جب سرکار کے علم غیب کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور آج کے لوگ کلمہ پڑھ کے سرکار کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے سن، جو تمہارے اور بھیڑیے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، جو معاملات ہو رہے تھے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے دیکھ رہا تھا، تو یہاں ٹیلے کے پاس جنگل میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ سب نگاہ کرم تھی میرے آقا کی، نگاہ کرم تھی میرے مصطفیٰ کی، کہ یہاں چرواہے اور بھیڑیے کے درمیان جنگل میں بات ہو رہی ہے، اور مدینے میں بیٹھ کر میرے آقا مجھ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو تنظیم نور کے تمام ممبران قابل مبارکباد ہیں کہ اپنی اتنی محنت اور کاوشوں کے ساتھ اس جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، جلسے کا انعقاد کرتے ہیں، اور جس میں باہر سے شعراء بھی آتے ہیں، خطبہ بھی آتے ہیں، آپ تمامی حضرات کو یہاں پر اکٹھا کرتے ہیں، وہ کتنے قابل مبارکباد ہیں۔ جانتے ہیں میلاد کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کے نام پہ 1 درہم خرچ کیا، کل قیامت کے روز وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے ساتھ کون فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہوگا جو میلاد کے نام پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا۔ حضرات گرامی، تو بڑے مبارکباد ہیں تنظیم نور کے تمام ممبران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ممبران کو ہمیشہ ہمیں شاد و آباد رکھے، ان تمام نوجوانوں کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس محفل پاک میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت و صیانت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔